मुल्क की तारीख का बड़ा इलेक्शन, पोलिंग का वक्त खत्म। सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स ही हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। टर्नओवर खासर बेहतर रहने की तवक्को है। कुछ ही देर बाद गिनती का अमल भी शुरू हो जाएगा। मुल्क की तारीख का बड़ा इलेक्शन, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। टर्नओवर बेहतर रहेगा और उसकी तवक्को है कुछ ही देर बाद गिनती शुरू हो जाएगी। आपको बता रहे हैं कि मुल्क की तारीख का बड़ा इलेक्शन, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स ही अपना हक राय दही अब इस्तेमाल कर सकेंगे। टर्नओवर खासा बेहतर रहने की तवक्को है। कुछ ही देर बाद गिनती का अमल भी शुरू हो जाएगा। मुल्क की तारीख का बड़ा इलेक्शन, पोलिंग का वक्त खत्म। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। टर्नओवर बेहतर रहने की तवक्को है। कुछ ही देर बाद गिनती का अमल भी शुरू हो जाएगा। सुबह 8 से 5 बजे तक पोलिंग का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था। मुल्क की तारीख का बड़ा इलेक्शन है। पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है। सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद ही वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। टर्नओवर खासा बेहतर रहने की तवक्को है। कुछ ही देर बाद गिनती का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक गिनती का अमल जो है वो शुरू था। अब 5 बजते ही गिनती का अमल, पोलिंग का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। मुल्क की तारीख का बड़ा इलेक्शन है। पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग के स्टेशन अंदर मौजूद जो अफराद हैं सिर्फ वही अब वोट कास्ट कर सकेंगे। टर्नओवर बेहतर रहने की तवक्को है। कुछ ही देर बाद गिनती का अमल भी शुरू हो जाएगा। टर्नओवर बेहतर रहने की तवक्को है। मुल्क की तारीख का बड़ा इलेक्शन, पोलिंग का वक्त खत्म। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। टर्नओवर बेहतर रहने की तवक्को है। कुछ ही देर बाद गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग का वक्त मुकर्रर किया गया था। 5 बजते ही पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है और पोलिंग स्टेशन के अंदर जो अफराद मौजूद हैं अब सिर्फ वही अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। टर्नओवर खासा बेहतर रहने की तवक्को भी है। कुछ ही देर बाद गिनती का अमल भी शुरू हो जाएगा और लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। मुल्क की तारीख का बड़ा इलेक्शन है। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स ही अब अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। टर्नओवर खासा बेहतर रहने की तवक्को है। कुछ ही देर बाद गिनती का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। मुल्क की तारीख का बड़ा इलेक्शन, पोलिंग का वक्त खत्म। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। टर्नओवर बेहतर रहने की तवक्को है। कुछ ही देर बाद गिनती का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का वक्त जो है मुकर्रर किया गया था। टर्नआउट बेहतर रहने की तवक्को की गई है। मुल्क की तारीख का बड़ा इलेक्शन है। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद ही अब वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। टर्नओवर खासा बेहतर रहने की तवक्को भी की गई है। कुछ ही देर बाद गिनती का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद ही वोट कास्ट कर सकेंगे। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? पोलिंग का वक्त जो है वो 5 बजते ही खत्म हो चुका है। यहाँ पर पोलिंग के हवाले से तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानब से जो वक्त दिया गया था 8 बजे से 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रही थी और ठीक 5 बजे जो है पोलिंग का वक्त इलेक्शन कमीशन की जानब से रोक दिया गया है। सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अहाता में मौजूद वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। ये भी इलेक्शन कमीशन की हदायत है कि यहाँ पर जो भी पोलिंग स्टेशन के अहाता में आ जाता है सिर्फ वो बंदा वोट कास्ट कर सकेगा। बाकी पोलिंग स्टेशन को ताले लगा दिए जाते हैं और जो ही वो वोटर्स वोट डाल लेते हैं तो उसके बाद बैलेट बॉक्सेस जो है वो तमाम के तमाम इकट्ठे करके पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फिर उसको डीसील किया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो गिनती शुरू कर दी जाती है और पोलिंग एजेंट्स तमाम उधर मौजूद रहते हैं। फिर जब गिनती मुकम्मल की जाती है, फॉर्म 46 मुरतब किया जाता है, तो पोलिंग एजेंट्स जितने भी सियासी पार्टीज के या आज़ाद उम्मीदवारों के मौजूद है उनकी मौजूदगी में उनके दस्तखत करवा कर फॉर्म 46 जितना भी यहाँ होगा उसकी एक गाइडिंग ऑफिसर उस पोलिंग स्टेशन के बाहर अवेजा करने का, फिर उसके बाद जो है उसकी तस्वीर बनाकर
اپلیکیشن کے ذریعے متعلقہ آر او کو بھی بھیجی جائے گی، جہاں پر لائیو اسکرینیں نصب ہوں گی، اور یہ 5 سے 6 بجے تک ایسا ٹائم ہے کہ جہاں پر الیکشن کمیشن کی پابندی ہے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، تاہم 6 بجے کے بعد بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر جو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب، اس کے مطابق 6 بجے کے بعد جو ہے نتائج ہے وہ میڈیا چلانا شروع کر دے گا، لیکن یہ غیر حتمی نتائج ہوں گے جو چلائے جا سکیں گے۔ مجموعی طور پر جو پولنگ خاصی بہتر رہی ہے، ٹرن اوور خاصا بہتر رہا ہے، کچھ حلقوں میں کچھ پولنگ اسٹیشنز میں 60% تک بھی جو ٹرن اوور رہنے کی توقع رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، دیگر جماعتوں کی جانب سے جو بھی کوششیں کی گئی، آزاد امیدواروں کی جانب سے اپنے پولنگ کیمپس لگائے گئے تھے، پولنگ ایجنٹس مقرر کیے گئے تھے، تو ان کی جانب سے بھی زیادہ زیادہ ٹرن اوور بڑھانے کے لیے ووٹرز کو جو ہے وہ مائل کرنے کی کوششیں جاری رہی۔ تو اس حوالے سے یہ جو آج کا دن ہے پورا من طریقے سے فیصل آباد ڈویژن بولیں گے اس کا باقاعدہ اختتام ہوا ہے، اور اب کچھ دیر میں جب تمام ووٹرز فارغ ہو جائیں گے تو گنتی کا عمل شروع کر دیا جائے گا، اور پھر ریٹرننگ افسران جو ہے وہ فارم 46 کے ذریعے جو ہے وہ اکٹھے کرنے کے بعد فارم 47 اور فارم 48، فارم 49 یہ تمام مرتب کریں گے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں پر رات 1 بجے تک تمام تر نتائج سنا دیے جائیں، تاہم 2 سے 3 کے نتائج سے جی عبد الرحمان، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ٹرن اوور خاصا بہتر رہا ہے، تو اب تو پولنگ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، ابھی بھی کیا لوگوں کی تعداد خاصی دیکھنے میں آ رہی ہے، یا پھر پہلے سے کم تعداد میں لوگ ابھی موجود ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے ابھی؟ عبد الرحمان، جیسے آپ نے بات کی کہ ٹرن اوور خاصا بہتر رہا ہے صبح سے یہاں پر اس پولنگ بوتھ میں، اور ابھی آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ووٹرز کی تعداد ابھی بھی خاصی زیادہ دیکھ رہے ہیں، یا پھر صبح سے اب تک میں تعداد میں کمی آئی ہے؟ اس حوالے سے صبح 8 بجے سے 12 بجے تک جو ہے وہ ٹرن اوور خاصا کم رہا تھا مختلف علاقوں میں، تاہم اس وقت میں غلام آباد میں موجود ہوں، یہاں پر زیادہ تر لائنیں لگی رہی، لیکن جو آخری گھنٹوں میں زیادہ جو ہے وہ ٹرن اوور مزید بڑھ گیا تھا، زیادہ تر لوگ ووٹ کاسٹ کرنے آئے تھے، کو یہ بھی شاید توقع تھی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹائم بھی بڑھا دیا جائے، تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹائم نہیں بڑھایا گیا، 5 بجے تک خاصی لائنیں لگی رہی، اور ابھی بھی جو ووٹرز پولنگ اسٹیشن کے ہاتھوں میں موجود ہوں گے، جو اندر جا چکے ہوں گے، وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اپنی من پسند پارٹی کو، جس کو بھی وہ کرنا چاہیں گے، تاہم جو ووٹرز باہر ہوں گے اور لیٹ آئے ہوں گے وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ زیادہ تر بند کروا دیے گئے ہیں، یہی احکامات تھے کہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جو پولنگ ہے بغیر کسی تعطل کے جاری رہے گی، تو جہاں کہیں بھی کوئی وقفہ آیا تھا وہاں پر متعلقہ جو پریزائڈنگ افیسر یا ریٹرننگ افیسر کی جانب سے فوری طور پر جو ہے پولنگ جاری کروا دی گئی تھی، تو ابھی یہاں پر مزید ووٹرز اپنا کرایہ دہی استعمال نہیں کر سکیں گے، سوائے اس کے جو پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ گنتی کا سلسلہ شروع کروایا جائے گا تاکہ گنتی کو شفاف انداز میں جو ہے وہ کروایا جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس بار بھی جو ہے وہ اپنا ٹائم بڑھانے کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ احکامات نہیں دیے گئے۔ 2018 کے الیکشن میں بھی الیکشن کمیشن نے ٹائم نہیں بڑھایا تھا، سیاسی جماعتوں کی جانب سے درخواستیں بھی سامنے آئی تھی، تاہم الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ یہاں پر صبح 8 بجے سے 5 بجے تک 9 گھنٹوں میں بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی وقفے کے پولنگ جاری رہتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم بڑھانے کا جواز موجود نہیں ہوتا۔ بڑی تعداد میں جو ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں، کچھ پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پر 60% تک بھی جو ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے اسپیشلی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس ان کی جانب سے ووٹروں کو جو ہے لابی بھی کی گئی، جبکہ مختلف جو ایسی جماعتیں تھیں یا اسپیشلی آزاد امیدواروں کے ان کے حوالے سے اس طرح کے جو پولنگ ایجنٹس نہیں آئے تھے، نہ پولنگ اسٹیشن کے باہر کی جانب سے کوئی خاص جو کابشیں کوشش میں جو عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ فیصل آباد کے 52,97,000 ووٹرز نے اپنا اس میں سے جو حق رائے دہی استعمال کیا، ملک بھر سے 12 کروڑ سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا تھا، تو کچھ ہی دیر میں کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا کتنے فیصد تک ٹرن اوور رہتا ہے، جو 50 سے 60% کے درمیان رہنے کی توقع بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کا نتیجہ کیا صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں، 10 قومی کی نشستیں تھیں، جہاں پر سینکڑوں امیدوار مد مقابل تھے اور ان کے درمیان کڑا مقابلے کی توقع تھی، کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون نے بھی اپنی کوششیں کی، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے بھی اپنی کوششیں کی، اسی طرح سے جو مذہبی جماعتیں تھیں،
جماعت اسلامی یا اس کے علاوہ یہاں پر تحریک پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے اپنی اپنی کوششیں کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکے، جو ان کا اپنا ووٹرز ہے، جو ووٹ بینک ہے، ان کو انٹیکٹ کیا جا سکے. تاہم یہ نتیجہ کچھ ہی دیر بعد سامنے آ جائے گا کہ کس طرح سے کون اپنی کوششوں میں کامیاب رہا ہے، عوام نے کس پر کیا گیا یا پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدواران تھے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں ووٹ کاسٹ کیا گیا. تو اس سلسلے میں جو الیکشن کمیشن نے وقت دیا تھا وہ اب جو ختم ہو چکا ہے. پولنگ اسٹیشن کے احاطہ میں موجود ووٹرز بھی تقریباً اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور اب اس کے بعد جو ہے وہ گنتی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، جو سب سے نازک مرحلہ سمجھا جائے کہ یہاں پر تمام جتنے بھی پولنگ ایجنٹ تھے گنتی شروع کروائی جاتی ہے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو دوبارہ بھی گنتی شروع کر لی جاتی ہے. ایک ووٹ دکھا جاتا ہے، کوئی بھی ووٹر ریجیکٹ کرنا ہو، وہ کوئی نام لکھا ہو تو ووٹ ایسے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. جو گنتی شروع ہو جائے گی پھر گنتی مکمل فارم 46 مرتب کیا جائے گا. اس فارم 46 کو پولنگ اسٹیشن کے احاطہ کے باہر پولنگ ایجنٹس ہوں گے، ان کو بھی اس کی کاپیاں مہیا کی جائیں گی اور ایک تصویر بنا کر آر او دفتر بھی بھجوائی جائے گی جہاں پر 6 بجے اسکرینیں لگا دی جائیں گی کہ جہاں پر رزلٹ براہ راست امیدواروں کو بھی دکھائے جائیں گے. میڈیا کے ذریعے پبلک بھی وہاں پر نتائج دیکھ سکے کہ جو ہر لمحے ہر سامنے آ رہے ہیں کیا وہ بیان کر رہے ہیں، کون مضبوط ہو رہا ہے، کون کمزور ہو رہا ہے، کتنے فیصد ٹرن اوور ہے، کس پارٹی امیدوار کو کتنے ووٹرز پڑے. تو یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت تمام جتنے بھی نتائج سامنے آئیں گے ایک ایک پولنگ اسٹیشن کے وہ تمام سامنے آتے جائیں گے. ٹرن اوور بھی سامنے آتا جائے گا. اب امیدواروں کے جو کڑے مقابلے ہوں گے ان تمام کے جو نام بھی سامنے آتے جائیں گے. تو یہ جو کوشش ہوگی الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ رات 1 بجے تک تمام تر نتائج جو ہے وہ سنا دیے جائیں. صرف وہیں پر کوئی تاخیر ہوگی جہاں پر کوئی مسئلہ ہوگا، باقی روٹین کے جتنے بھی نتیجے ہیں وہ رات 1 بجے تک تمام کے تمام سنا دیے جائیں گے اور امیدواروں کو جو فارم 47 ہے